अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली के 3 स्कूलों को आज पीर को धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल हुए, जिससे सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक धमकी आमेज ईमेल मौसूल होने वाले 2 स्कूल हैं, सेलवान पब्लिक स्कूल और जानकपुरी मीरा पब्लिक स्कूल है। तीसरा आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैनेट कौमी दारकूमत का एक आला हिफाजती इलाका है। दिल्ली पुलिस के यूनिट, बम डिस्पोजल टीम, डॉग स्क्वाड और दिल्ली फायर सर्विसेज के साथ अलर्ट मिलने के बाद फौरी तौर पर मुकामात पर पहुंचे। तलबा और अमला दोनों की हिफाजत की जमानत के लिए स्कूलों के अतराफ के जोन्स को महफूज बना दिया गया। हुक्काम के मुताबिक अब तक किसी भी स्कूल में कोई मशकूक चीज नहीं मिली है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी ने आज पीर को कहा कि एक सच्चा लीडर हथियार डालना नहीं चाहता, इसके बजाय वो जंग के वक्त कर रहता है। उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के हवाले से कहा कि वो साबित कदम रहे जो ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में मारे गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि खामेनेई ने अपनी जान बचाने के लिए किसी ताकत के सामने घुटने टेकने के बगैर दुनिया को अलविदा कह दिया। ठाकरे कैंप ने पार्टी के तर्जुमान सामना के इदारिया में इस बात पर रोशनी डाली है कि खामेनेई ने मुल्क से फरार नहीं हुए, बनकर में छुपे या हालिया कशीदगी के दौरान गैर मुल्की इमदाद हासिल नहीं की, आलमी सुपर पावर्स के खिलाफ जद्दोजहद के दौरान साबित कदम रहे। उन्होंने ईरान के लिए शहादत पाई। खामेनेई एक इंतहाई खुददार रहनुमा थे, जिन्हें इनके ओहदे के लिए नहीं बल्कि इनकी हुब्बुल वतनी के लिए याद किया जाता रहेगा। जम्मू कश्मीर हुकाम ने आज पीर को वादी कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाबंदियां आयद कर दी है, क्योंकि तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन के लिए बंद रखने का हुक्म जारी किया। हुकाम ने कहा कि ये पाबंदियां इस बात को यकीनी बनाने के लिए लगाई गई है कि शरपसंदों और मुल्क दुश्मन अनासिर को ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद लोगों के जज्बात का इस्तेसाल करने से रोका जाए। श्रीनगर शहर के कई इलाकों में शिया मुसलमानों की एक बड़ी आबादी के साथ हुकाम शहर के पुराने शहर और शहर के बालाई इलाकों में मजीद सख्ती से पाबंदियां नाफिज कर रहे हैं। तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 2 दिन के लिए बंद कर दी गई। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज पीर और कल मंगल को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। तकरीबन 3 माह तवील मौसम सरमा की तातीलात के बाद क्लासेस 9 से 12 तक के स्कूल आज पीर को दोबारा खुलने वाले थे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताकत के साथ शहर के मरकज लाल चौक में रुकावटें खड़ी कर दी है, जहाँ इतवार को हज़ारों मुजाहिरीन अमेरिकी इजरायली फ़िज़ाई हमलों में आयतुल्लाह खामेनेई की हलाकत के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए थे। वादी के तमाम 10 अजला में पाबंदियां आयद कर दी गई। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों और इसके नतीजे में इलाकाई कशीदगी में इजाफा मशरक़ सतह में जारी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश का बाअस है, जिससे दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बुरी तरह मुतासिर हो रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA और एयरलाइन मुसाफिरों की मदद के लिए कंट्रोल रूम के जरिए सूरत-ए-हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। मुसाफिरों को ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए अपनी एयरलाइन से राब्ता करने को कहा गया और हवाई अड्डा रवाना होने से कबल स्टेटस की जांच करनी चाहिए। कतर एयरवेज की जानिब से आज 2 मार्च तक तमाम ऑपरेशन मनसूख कर दिए गए। मजीद अपडेट्स दोपहर में जारी करेंगे। अबू धाबी जाने और आने वाली तमाम परवाज़ें आज शाम तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दुबई से तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई। ब्रिटिश एयरवेज के तल अवीव और बहरीन के लिए परवाज़ें 4 मार्च तक मनसूख कर दी गई। ईरान इसराइल जंग को शुरू हुए 48 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन दोनों तरफ से शदीद और मजीद शदीद फ़िज़ाई हमलों से काफ़ी नुकसान हो रहा है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई समेत 40 कमांडरों और कई सीनियर लीडरों को खो दिया। अमेरिका भी ईरान को मुसलसल सजाएं दे रहा है। अमेरिका और इसराइल दोनों के दोहरे हमलों ने ईरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ईरान अमेरिकी फौजी अड्डों और इसराइल पर भी मुसलसल हमले कर रहा है। दरअसल बहुत से हिंदुस्तानी शहरी दुबई, कतर और सऊदी अरब समेत कई ममालिक में फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने वहाँ फंसे हुए अफराद को वापस लाने की कोशिशें तेज़ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने CCS मीटिंग में हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दिल्ली और लखनऊ समेत कई रियासतों में खामेनेई की हिमायत में लोग रोते हुए देखे गए और कई मुकामात पर एहतजाज जारी है। ईरान इसराइल जंग के दरमियान कर्नाटक के 100 लोग दुबई और बहरीन में फंसे हुए हैं। इनमें से 81 दुबई और 9 बहरीन में फंसे हुए हैं। IGI एयरपोर्ट पर फंसी एक खातून ने आज पीर को बताया कि वालिदैन उम्रे के लिए सऊदी अरब में हैं, हम इन्हें देखने आए थे।
ہم نے انہیں رخصت کیا. ہمیں بتایا گیا کہ سعودی عرب کے لیے تمام پروازیں وقت پر ہیں. ہم خوفزدہ تھے کیونکہ خلیجی خطے میں حالات بہت خراب ہے اور ہمارے والدین ایک ایسے علاقے کا سفر کر رہے ہیں جو اب جنگی خطہ سمجھا جاتا ہے. بہت سے مسافروں کو ایئر لائن سے رابطہ کرنا مشکل ہو گیا ہے. معلومات کے لیے جس نے عملے پر دباؤ ڈالا تاہم انہوں نے ہمیں ہر فلائٹ کے بارے میں درست معلومات فراہم کی. یہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ ہم ہوائی اڈے پر پہنچ سکے اور اپنے والدین کو بخوبی دیکھ سکے. مرکزی وزارت داخلہ نے ایران اور امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ممکنہ تشدد اور چھٹ پٹ مظاہروں کے حوالے سے مختلف ریاستوں کو الرٹ جاری کر دیا ہے. یہ الرٹ گزشتہ روز ایرانی رہنما آیت اللہ خامنئی کے قتل کے بعد شیعہ برادری کے ملک گیر احتجاج کی روشنی میں جاری کیا گیا. وزارت نے واضح کیا کہ بین الاقوامی پیش رفت ہندوستان کی داخلی سلامتی کو متاثر کر سکتی ہے اور سیکورٹی ایجنسیوں کو پوری طرح چوکنا رہنا چاہیے. ریاستوں کو بھیجی گئی ہدایت میں آج پیر کو ان پر زور دیا گیا کہ وہ ایران نواز اور ایران مخالف گروہوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں. خاص طور پر ایرانی، امریکی اور اسرائیلی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے آس پاس حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. وزارت داخلہ نے شیعہ ملیشیا کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ممکنہ خطرات کی طرف بھی اشارہ کیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے انتقال پر اتوار کی رات احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جب طلبہ اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے. یونیورسٹی کیمپس کے اندر طلبہ کے احتجاج میں مقامی لوگ بھی شامل ہوئے. مظاہرین میں سے ایک نے INS سے بات کرتے ہوئے کہا، میں 9 سال سے ایران میں ہوں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے موت کے بعد ہم نے دوپہر اور پھر رات کو احتجاج کیا. ہم ایسے متاثرین کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے. جہاں کہیں بھی شہادتیں ہوں گی ہم اپنی آواز بلند کریں گے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج پیر کو قومی دارالحکومت دہلی میں اپنے کینیڈین ہم منصب مارک جے کارنی سے ملاقات کی. قائدین نے حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات کی اور جلد ہی وفود کی سطح پر بات چیت کرنے والے ہیں. اس سے پہلے آج پیر کو جے شنکر نے کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی سے ملک کے موخر الذکر کے سرکاری دورے کے ایک حصے کے طور پر ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان مستقبل کے حوالے سے شراکت داری قائم کرنے کے ان کے عزم کی تعریف کی. کینیڈا کے وزیراعظم بعد میں دہلی میں حیدرآباد ہاؤس میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی ہے. مغربی بنگال کے اقلیتی اکثریتی مرشد آباد ضلع کے بھرت پور اسمبلی حلقے سے ترنمول کانگریس کے معطل شدہ رکن اسمبلی ہمایوں کبیر نے اپنی نئی سیاسی جماعت کا نام تبدیل کر دیا ہے. جب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ان کے تجویز کردہ نام کو مسترد کر دیا تھا. کبیر کا تجویز کردہ اصل نام جنتا اونان پارٹی تھا، تاہم ECI کے مسترد ہونے کے بعد کبیر نے اسے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے پارٹی کا نام جنتا یونین پارٹی یعنی AJUP رکھ دیا. کبیر نے آج پیر کو وضاحت کی کہ ECI نے اصل نام کو کیوں مسترد کر دیا اور ان سے متبادل نام کا انتخاب کرنے کو کہا. ایران کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کے ذریعے اس پر کیے گئے حملے کے تعلق سے مودی حکومت کے رویے پر کانگریس پارٹی نے پرزور حملہ کیا. پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ پر مرکز کا رد عمل ہندوستان کی خطروں، اصولوں اور تشویشات اور مفادات سے غداری کے مترادف ہے. پارٹی نے کہا کہ ملک مودی کی خارجہ پالیسی کے مواد اور انداز دونوں کی بھاری قیمت چکا رہا ہے. کانگریس کے جنرل سیکرٹری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تفصیلی پوسٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان حالیہ بیانات کا حوالہ دیا جن میں انہوں نے پاکستان کے فوجی سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی تھی. ایران اسرائیل جنگ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بھارت بھی چوکنا ہو گیا ہے. اتوار کی رات دیر گئے CCS میٹنگ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے بات کی. وزیر اعظم مودی نے خلیجی ملک پر حملوں کی شدید مذمت کی. مودی نے کہا، ہندوستان اس مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے. مزید وزیر اعظم نریندر مودی نے نتنیاہو سے امن کی اپیل بھی کی. وزیر اعظم مودی نے خلیجی ملک میں رہنے والے ہندوستانی برادری کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فون پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہندوستان کشیدگی میں کمی اور علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کی حمایت کرتا ہے. ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں عوامی احتجاج کے پیش نظر ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد میں واقع امریکی قونصلیٹ کی سیکورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا. نانک رام گوڑہ میں واقع امریکی قونصلیٹ کے روبرو سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے. گچی بولی پولیس میں قونصلیٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اضافی فورس تعینات کرتے ہوئے قونصلیٹ کے روبرو بیریکیڈز نصب کر دیے گئے. امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایران کے رہنما آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کے خلاف حیدرآباد میں احتجاجی ریلیاں منظم کی گئی.
احتجاج کے پیش نظر پولیس نے چوکسی اختیار کر لی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کیے جانے کے خلاف دنیا بھر میں جاری احتجاج کے دوران ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد میں بھی مسلمانوں کی جانب سے زبردست احتجاجی ریلی کا اہتمام کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی ریلی میں تمام طبقات و مسالک سے تعلق رکھنے والے عوام کی کثیر تعداد کے علاوہ خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے امریکی و اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ماہ رمضان مبارک کے دوران امریکی و اسرائیلی کارروائیوں کے دوران شہید ہونے آیت اللہ خامنہ ای کو ریلی کے دوران زبردست پیش کیا گیا۔ ان کی خدمات کو لازوال قرار دیا اور کہا کہ دنیا کے بدترین شیاطین 86 سالہ بزرگ قائد سے خوفزدہ تھے، لیکن آیت اللہ کی شہادت نے ایرانی عوام اور قیادت میں جو جذبہ حریت پیدا کیا ہے وہ اب خطئی معرکے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس احتجاجی ریلی میں میر ذوالفقار علی رکن اسمبلی چارمینار، ریاض الحسن آفندی رکن قانون ساز کونسل، مولانا سید تقی رضا عابدی، مولانا ڈاکٹر شبیر شیرازی، مولانا محمد عباس، مولانا حسن ابراہیمی، مولانا غلام سیدین، سید جعفر حسین ایڈیٹر، صدائے حسینی، سردار ستپال سنگھ، مجاہد ہاشمی صدر مجلس عمل، عفان قادری سیکریٹری مہر آرگنائزیشن کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عوام موجود تھے۔ پرنسس ایسن اسکول تا دارالشفا گراؤنڈ تک منعقد کی گئی احتجاجی ریلی کے دوران امریکی اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگانے کے علاوہ ایران کی کامیابی کے لیے نعرے لگائے گئے۔ ایران اور دیگر مسلم ممالک میں رساکشی کی صورتحال کو مسئلے کی بنیادوں پر تقسیم کر کے دیکھنا امت کے واحدہ کے تصور کو پامال کرنے کے مترادف۔ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اسرائیل اور امریکہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مغربی دنیا اور اسرائیل منظم سازش کے ذریعے خلیجی و مشرقی وسطی ممالک میں جنگی حالات پیدا کر کے مسلمانوں کے درمیان مسلک کی بنیادوں پر رخنہ پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ جناب عامر علی خان نے آیت اللہ خامنہ ای کو محض ایران یا شیعہ روحانی پیشوا قرار دینے سے گریز کا مشورہ دیا اور کہا کہ ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا نام خامنہ ہی ہے، کیونکہ آیت اللہ خامنہ ای نے اپنی زندگی میں جو شناخت بنائی وہ انتہائی معتبر و سخت موقف کی حامل رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے فلاحی اسکیمات اور ترقیاتی منصوبوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے 99 روزہ پرجا پالنا پرگتی پرانیلیکا پروگرام کا اعلان کیا، جو 6 مارچ تا 19 جون عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت عوام کے لیے سرکاری خدمات کو مزید آسان بنانے کی مساعی کر رہی ہے تاکہ اسکیمات کے فوائد ہر مستحق خاندان تک پہنچ سکے۔ چیف منسٹر نے چیف سیکریٹری رام کرشنا راؤ اور مختلف محکمہ جات کے پرنسپل سیکریٹریز اور سیکریٹریز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا، جس میں 99 دن کے ایکشن پلان سے واقف کرایا گیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان شروع حالیہ جنگ نے حیدرآباد کے سینکڑوں خاندانوں کو شدید ذہنی کرب اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک تیلگو نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے تقریباً 900 طلبہ اس وقت ایران کے مختلف شہروں بالخصوص دارالحکومت تہران اور خم میں زیر تعلیم ہے، جو جنگی حالات کی وجہ سے وہاں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ مجموعی طور پر تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زائد افراد، جن میں طلبہ کے ساتھ ساتھ انجینئرز اور تاجر بھی شامل ہیں، اس وقت ایران میں موجود ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے مقدس مہینہ رمضان مبارک میں حکومت کی تبدیلی کے نام پر ایران پر حملے کی سخت مذمت کی۔ اس حملے میں دنیا بھر میں شیعوں کے روحانی رہنما آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اپنی جانب سے اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی غیر قانونی حرکت، غیر اخلاقی حرکت قرار دیا۔ اویسی نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ بندی میں اپنا رول ادا کرے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی حکومت سے امید ظاہر کی کہ وہ آیت اللہ خامنہ ای کے قتل کی مذمت کرے گی اور اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کرے گی۔ ایران کے علاوہ خلیج میں رہنے والے تمام تیلگو عوام کے تحفظ پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے تیلگو NRIs کو چوکس اور محفوظ رہنے کا مشورہ دیا۔ آج جاری کردہ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنگ کے طویل ہونے کی اطلاعات کے درمیان ان ممالک میں رہنے والے تیلگو عوام کو انتہائی چوکسی برتنے کے علاوہ سفارت خانہ اور مقامی عہدیداروں کی ہدایتوں پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے NRIs کو مشورہ دیا کہ وہ سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے جانے والے احکامات اور ہدایت پر نظر رکھیں۔ شہر حیدرآباد میں ایران کے رہبر منظم آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے خلاف اتوار کی رات زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ دارالشفا میں رات دیر گئے موم بتی ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ دوسری طرف رکن اسمبلی نامپلی ماجد حسین کی قیادت میں آصف نگر میں ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس احتجاجی مارچ میں شرکت کرتے ہوئے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ نامپلی کے رکن اسمبلی ماجد حسین کے ہمراہ اس جلوس میں
مجلس کے رکن قانون ساز کونسل ریاض الحفندی و دیگر نے بھی شرکت کی۔